تھی، سور جیسا تھا، سفید کلر کا تھا اور اس کے جسم پر موٹے موٹے بھدے بال تھے جس طریقے سے سور کے ہوتے ہیں۔ اور امام حسین کی شان کیا ہے، ہم سبھی مصطفیٰ ہے، جب دیکھ لیں ان کو اللہ کے رسول یاد آ جاتے ہیں، جب ان کو دیکھ لیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور ذہن و دماغ میں آ جاتا ہے کہ کیا خوبصورتی کے معاملے میں ان کے برابر ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور نسب کتنا اعلیٰ ہے میرے حسین کا، نسب کے برابر بھی یزید نہیں ہو سکتا۔ امام حسین کا نسب کیا ہے، جن کی والدہ کے لیے اللہ کے رسول اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، پوری کائنات جن کے لیے اٹھ کر کے کھڑی ہو جائے، اور سیدنا امام حسین کی والدہ کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں، اور صرف اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ پیشانی کو بوسہ لے کر کے کہتے ہیں، اے میری بیٹی تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول فرما دے تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب اللہ کے رسول کی آنکھوں کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، ان کی زلفوں کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، ان کے رخسار کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، تو ان کے دل کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اے بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو میرے دل ہے۔ اب نسب کے برابر بھی یزید نہیں ہو سکتا تھا۔ اب کردار کی طرف آئے، مولا حسین کا کردار کیا ہے، مولا حسین کا اخلاق کیا ہے؟ ان کا کردار تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ بڑے بھائی امام حسن سے کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، بچپنے کا عالم ہے، 3 دن سے بات چیت بند ہے، تیسرا دن جیسے ہی لگتا ہے امام حسین پہنچنے کے بعد کہتے ہیں، بھیا آپ مجھ سے بولنا شروع کر دیں، آپ مجھ سے کیوں نہیں بولتے؟ اب یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ چھوٹے ہیں، انہیں یہ چاہیے تھا پہلے وہ بولنا شروع کریں، تو وہ اپنے بھیا سے کیوں کہہ رہے ہیں امام حسن سے کہ بھیا آپ بولنا شروع کر دیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، امام حسین کہتے ہیں، بھیا آپ مجھ سے بولنا شروع کر دیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ کسی مومن سے ناراض نہیں رہنا چاہیے، اور جو پہلے بولنا شروع کرتا ہے وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ تو بھیا میں یہ چاہتا ہوں، آپ بڑے ہیں، آپ پہلے بولنا شروع کر دیں، آپ پہلے جنت میں چلے جائیں، میں چھوٹا ہوں، میں بعد میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ امام حسین کا کردار ہے۔ اب کردار کی برابری یزید کیسے کر سکتا ہے؟ اب مجھے بتاؤ، جو یزید کو امام حسین کے برابر بتا رہے ہیں، ان کی عقل پہ پردے پڑ گئے ہیں، ان کے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے، ایسے بدبختوں کو اپنے آپ سے بچانے کی ضرورت ہے، اپنے اہل و عیال سے بچانے کی ضرورت ہے، اپنے گھر والوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ آج کچھ نادان وہ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو مولائیت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ مولائیت نہیں ہے بلکہ وہ تو میلائی ہے، اس لیے کہ ان کے دل کالے ہو گئے ہیں، ان کا پورا وجود کالا ہو گیا ہے۔ مولا علی کا نام لے کر کے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں گستاخیاں کر رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں لعن طعن کر رہے ہیں۔ کون؟ مولا علی۔ مولا علی عظمت و شان خود سیدنا صدیق اکبر کی بیان کر رہے ہیں کہ مولا علی سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں سب سے بہادر کون ہے صحابہ اکرام میں، تو میرے مولا نے بھی بڑا عجیب سا جواب دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب بدر کا میدان سج رہا تھا تو صحابہ اکرام کے درمیان میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ میں یہ مشورہ چل رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس حفاظت کے لیے کون کھڑا ہوگا، اس لیے کہ ممکن ہے کفار آ کر کے حملہ کر دے اور اللہ کے رسول کو زخمی کر دے، اس لیے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونا بھی ضروری ہے۔ تمام صحابہ اکرام وہاں پر موجود ہیں، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بھی موجود ہیں، مولا کائنات بھی موجود ہیں، لیکن کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہم حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ اور صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ صحابہ اکرام اس بات سے ڈر رہے تھے کہ کہیں ہم اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور کوئی کفار آ کر کے ان پر حملہ کر دے تو یہ داغ پوری زندگی میرے دل پر رہ جائے گا۔ اس لیے تمام صحابہ اکرام ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ کون کھڑا ہوگا، کون کھڑا ہوگا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں اس وقت ہم نے دیکھا کہ فضا میں ایک ہاتھ بلند ہوا، وہ ہاتھ کسی اور کا نہیں، سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا بھی کس سے پوچھا؟ باب مدینۃ العلم سے پوچھا، مولا کائنات سے پوچھا۔ ہم کسی کی کیا مانیں؟ ہم سیدنا صدیق اکبر سے سوال ہم مولا کائنات سے سنتے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر کو مانتے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ پوچھنے والے نے اس سے پوچھا کہ جس نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر کے پھینک دیا وہ بہتر کھسکا نہ سکے، اس سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو میرے مولا نے کہا سیدنا صدیق اکبر ہے۔